بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع حیدر علی آتش کی دوسری غزل ہے اور آپ کے سلیبس کی کل چوتھی غزل ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے ایم سی یو میں آ جاتی ہیں. شاعر کا پورا نام کیا ہے، شاعر کا اصل نام کیا ہے، ان کا تخلص کیا ہے اور ان کا زمانہ کون سا ہے، یعنی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات. تو یہ چیزیں بچوں آپ ذہن میں رکھیں گے. شاعر کا پورا نام خواجہ حیدر علی آتش ہے، تخلص ان کا آتش ہے، تاریخ پیدائش ان کی 1764 سے 1846 ہے. تو پہلے شعر کی طرف آتے ہیں. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے. روبرو کرنا، آمنے سامنے کرنا، گفتگو بات چیت، بیتاب بے چینی سے، اضطراب سے. مفہوم دیکھیں گے. شاعر تحریر کرتا ہے میں اور بلبل اپنے اپنے محبوب کے حسن و جمال اور اضطراب کے حوالے سے گفتگو کرتے. تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کا جو ہے وہ مضمون باندھ رہا ہے. بچوں جب عشق کی گلی میں، عشق کے کوچے میں ایک عاشق قدم رکھتا ہے تو اس کا جو محبوب ہوتا ہے وہی دنیا سے سب سے زیادہ حسین و جمیل لگتا ہے. تو اس لیے بچوں ہمارے ہاں پھول جو ہے وہ ایک خوبصورتی کا معیار ہے. پھول کا ذکر ہو تو ہمارے ذہن میں خوبصورتی جو ہے وہ فوراً آ جاتے ہیں، یعنی پھول خوبصورت ہی ہوتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اسے بلبل کے محبوب پھول، ٹھیک ہے جی، بلبل کا محبوب کون ہوتا ہے؟ پھول ہوتا ہے. اور شاعر کا محبوب کون ہے؟ اس کا محبوب یعنی صنف نازک. تو اس لیے شاعر تحریر کرتا ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ میری یہ دل کی خواہش ہے کہ اپنے محبوب کو بلبل کے محبوب یعنی پھول کے آمنے سامنے کروں اور پھر اسے دکھاؤں، دیکھو میرا محبوب تمہارے محبوب سے کتنا خوبصورت ہے. یعنی میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ پھول سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے. بچوں اس حوالے سے یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں. پھولوں کی نمائش میں اگر وہ بھی ہوا تو، پھولوں کی نمائش میں اگر وہ بھی ہوا تو اس بار گلابوں کو بڑی آگ لگے گی. تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ پھول جو ہے وہ بھی اس کی خوبصورتی کے سامنے ماند پڑ جائے گا، کم پڑ جائے گا. پھر اگلے مصرے میں وہ بیتابی اور بے چینی کی بات چیت کر رہا ہے. بچوں یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک نمازی جو ہے وہ نمازی سے دل لگی کرے گا، ایک چور جو ہے ایک چور سے دوستی ہوگی اس کی، اور ایک جھوٹا ایک جھوٹے سے دوستی لگائے گا. اسی طرح ایک عاشق جو ہے وہ دوسرے عاشق سے دوستی کرے گا کیونکہ ان کی باتیں جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. تو اسی طرح شاعر کہتا ہے پھر میں اور بلبل جو ہے بے چینی کے ساتھ، بیتابی کے ساتھ اپنے اپنے محبوب کی باتیں کریں گے. وہ اپنے محبوب کی باتیں مجھے سنائے گا، میں اس کو اپنے محبوب کی باتیں سناؤں گا، ان کے خوبصورتی کے، ان کے ناز کے، ان کے اداؤں کے. بے چینی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ ہم جو ہے پھر آپس میں گفتگو کریں گے. اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. پیامبر نہ میسر ہوا تو کیا خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے. تھوڑا سا یہ مشکل شعر ہے لیکن موضوع آسان ہے اس کا. پیامبر کہتے ہیں بچوں قاصد کو، جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، خط شط یعنی، ٹھیک ہے جی. تو میسر نہ ہوا، نہ ملا. زبان غیر، غیر کی زبان یعنی کوئی دوسرا. اور شرع آرزو محبت کی وضاحت، ٹھیک ہے جی. اب بات سمجھنی ہے، مفہوم دیکھیے گا. شاعر کہتا ہے اگر قاصد نہیں ملا تو اچھا ہوا، کوئی غیر میرے دل کے پیغام کو کیسے پہنچاتا. تو بچوں بات سمجھنی ہے. زیر تشریح شعر میں شاعر جو ہے وہ قاصد کے جو پیغام رساں ہوتا ہے اس کا مضمون باندھ رہا ہے. بچوں جب انسان عشق کی گلی میں قدم رکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو محبت ہے، اس کے دل میں جو محبت کا پھول کھلا ہے وہ اس کے محبوب تک بھی پہنچ جائے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ آج کل تو آپ کے لیے جدید دور ہے، واٹس ایپ، میسنجر، آپ نے وہ نہ ڈھونڈا اور گیا جی میسج محبوب کے پاس، ٹھیک ہے جی. لیکن بچوں یہ جو دور تھا یہ خط و کتابت کا دور تھا اور بڑا جو ہے پرانا زمانہ جو ہے اس میں یہ نئی روایات جو ہے اس میں نہیں تھی. تو وہ پھر کیا کرتے تھے؟ محبوب کو یہ بات پہنچانے کے لیے پھر وہ قاصد ڈھونڈتے تھے
پیغمبر ڈھونڈتے تھے کہ کوئی پیغمبر ملے اور وہ جا کے ہمارا پیغام محبوب تک پہنچا آئے کہ کوئی ہے جو تم سے عشق و محبت کرتا ہے، کوئی ہے جو تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر وہ محبوب ڈھونڈتا ہے، عاشق جو ہے وہ قاصد کو ڈھونڈتا ہے کہ وہ مل جائے۔ اب کیا کہہ رہا ہے جی؟ اب کہہ رہا ہے وہ اگر وہ نہیں ملا تو اچھا ہو گیا، پہلے اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا پیغام جا کے پہنچا آئے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا نہیں ملا تو اچھا ہو گیا، قاصد نہیں ملا تو اچھا ہو گیا۔ بھئی کیوں اچھا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زبان غیر، یعنی کوئی غیر جو ہے وہ میرے دل کا پیغام میرے محبوب تک لے کر جائے گا تو وہ پھر میری محبت کو میرا محبوب کیسے سمجھے گا؟ اس کے لیے تو وہ صرف ایک بات ہوگی، ہو سکتا ہے وہ رد کر دے۔ اگر میں خود اپنے محبوب کو بتاؤں گا، کیونکہ محبت تو میرے دل میں ہے، تو وہ دل سے جو بات نکلے گی وہ اس کے دل تک پہنچے گی، وہ اثر ہوگا۔ اگر کوئی قاصد اس پیغام کو پہنچانے چلا گیا ہے تو اس میں وہ اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اگر قاصد نہیں ملا تو اچھا ہو گیا، میں اپنے محبوب تک اپنے دل کا پیغام خود پہنچاؤں گا۔ اس حوالے سے بچوں یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں، زبان دل سے بھیجو گے وہی پیغام ہوتا ہے، زبان دل سے بھیجو گے وہی پیغام ہوتا ہے، جو قاصد کی زبانی ہو اثر اس میں نہیں ہوتا۔ اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، میری طرح مہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ تو بچوں مہ سے مراد چاند اور مہر سے مراد سورج ہے، آوارہ سے مراد گردش کرنا، چکر کاٹنا، حبیب سے مراد دوست ہے، جستجو سے مراد تلاش۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر کہتا ہے کہ میری طرح چاند اور سورج بھی اپنے اپنے محبوب کی تلاش میں آوارہ پھر رہے ہیں۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کی جستجو کا، اپنے محبوب کی تلاش کا مضمون باندھ رہا ہے۔ تو شاعر تحریر کرتا ہے کہ جس طرح میں اپنے محبوب کی تلاش میں ادھر ادھر در بدر پھر رہا ہوں، تو شاعر کہتا ہے اسی طرح چاند اور سورج بھی آوارہ گرد ہیں، وہ بھی اپنے محبوب کو تلاش کر رہے ہیں۔ بچوں یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک جھوٹا بندہ جو ہوگا نا اس کو سارا جگ جھوٹا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور ایک جو سچا بندہ ہوگا اس کو سارا جگ سچا بندہ نظر آئے گا۔ اب بچوں چونکہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی تلاش میں آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اب وہ چاند اور سورج کو دیکھتا ہے، وہ بھی گردش کر رہے ہیں، یعنی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور پھر ایسے گردش کرتا 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 مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورج بھی، چاند بھی رات کو نکلتا ہے، پھر ایسا 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 وہ غروب ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے، چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو گردش کرتے ہیں، حالانکہ چاند اور سورج وہ تو اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، لیکن شاعر چونکہ خود آوارہ گردی کر رہا ہے اپنے محبوب کی تلاش میں، اب وہ چاند اور سورج کی گردش کو بھی یہی سمجھ رہا ہے، یہ بھی آوارہ ہیں، یہ بھی اپنے اپنے محبوب کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے، ایک جھوٹا بندہ سب کو جھوٹا ہی سمجھتا ہے، تو اسی طرح وہ آوارہ پھر رہا ہے تو چاند اور سورج کو بھی ایسے ہی سمجھ رہا ہے، یہ بھی آوارہ ہیں، تو یہ بھی اپنے محبوب کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ تو دوسرے مصرع میں اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح میں اپنے محبوب کی تلاش کر رہا ہوں، آوارہ گردی کر رہا ہوں، تو یہ بھی اپنے اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے یہ گردش کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مدار میں گردش نہیں کر رہے، یہ اس لیے گردش کر رہے ہیں کہ یہ اپنا محبوب تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کسی شاعر نے خوب کہا ہے، پھرتا ہے شب بھر چاند کس کی تلاش میں، پھرتا ہے شب بھر چاند کس کی تلاش میں، کیا اس کو بھی کوئی داغ جدائی دے گیا۔ تو امید کرتا ہوں یہ موضوع آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ بچوں اگلے لیکچر میں ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔